نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان، ان پر اللہ کی رحمتیں اور سلام۔ باب و ذکر الانبیاء ختم ہوا اور یہاں سے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی خصوصی بزرگی، فضیلت کا یہ باب بیان ہے۔ ان میں ان احادیث کو صاحب کتاب لائیں گے، ذکر کریں گے، جو خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر، حضور کے مقام و منصب پر دال ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل، آپ کے معجزات، خاندان، قبیلے کا ذکر ہوگا۔ دہر میں تو سب سے بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات۔ اس کی پہلی فصل، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم میں بہترین گروہ اور جماعت میں بھیجا گیا، یکے بعد دیگرے گروہ، ایک گروہ، ایک جماعت، پھر دوسری جماعت، یکے بعد دیگرے۔ سب سے بہتر جو جماعت تھی اس زمانے، اس جماعت میں بھیجا گیا، یہاں تک کہ میں اس گروہ اور جماعت سے ظاہر ہوا جس میں پہلے تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ سرکار کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا نور جس قبیلے، جس خاندان میں رہا، ہمیشہ وہ قبیلہ، وہ خاندان دنیا کے تمام خاندانوں سے بہتر و اعلیٰ رہا۔ اس میں اچھی خصلتیں، شرافت، نجابت تھی، اور جن پیٹھوں اور پٹھوں میں تھا، میرا نور تھا، وہ لوگ پاک باز، شریف النفس، کفر و شرک سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ میں اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آیا۔ کرنن بعد کرنن، آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تک سب بہتر گروہ، بہتر جماعت، حضور جن پیٹ اور جن پیٹھ اور جن شکم میں منتقل ہوتے رہے، وہ سب موحد، مومن، پاک اور
شرافت اور شریف النفس تھے، ان میں سے کوئی نہ کافر نہ مشرک نہ زانی نہ بدکار، سب شرافت، خاندان، قبیلے کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل تھے، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی سب اعلیٰ و افضل تھے۔ دیکھیے آگے وہی حدیث کا مفہوم، ان واثلہ ابن الاسقا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ وفي روایت الترمذی ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ۔ حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اسماعیل میں سے، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں چن لیا۔ اب دیکھیے قریش، ہم سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی قریشی، حضور کا خاندان قریش، اصل میں لغت میں قریش سمندر کی اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو دوسری مچھلیوں کو کھا جائے اور اسے کوئی نہ کھا سکے، یہ قریش کا معنی ہے لغت میں۔ پھر اس کے بعد قریش کا لفظ غالب کے لیے استعمال ہونے لگا، چونکہ وہ مچھلی سب پہ غالب ہوتی تھی، تو پھر اس کا لفظ ڈکشنری میں، شبدوں کی ویاکھیا میں یہ لفظ غالب کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جو سب پہ غالب ہو، اس پہ کوئی غالب نہ ہو، سب مغلوب ہوں۔ اور پھر آگے چل کر قریش قبیلے کا نام ہو گیا، کیونکہ وہ قبیلہ عرب میں سب قبیلوں پہ غالب تھا، سب قبیلوں سے بڑا تھا، تو پھر قریش نام ہو گیا۔ کن کا؟ قبیلے کا۔ اور یہ قبیلے قریش کون؟ یہ نضر بن کنانہ کی اولاد، حضور کے جد امجد نضر بن کنانہ، حضور کے اجداد میں آخر میں نضر بن کنانہ، ان کی اولاد جو آگے چلی ان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر یہ نضر بن کنانہ حضور کے داداؤں میں سے ایک کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ پھر کنانہ کے چند بیٹے تھے، ان میں سے ایک نضر بن کنانہ، اور پھر نضر کی جو اولاد ہوئی نضر بن کنانہ کی وہ قریش ہوئے، چونکہ وہ خاندان غالب تھا وہ پھر قریش ہوئے۔ اور نضر بن کنانہ کی جو دوسری اولاد ہوئی وہ کنانی ہوئی، یعنی دو خاندان تقسیم ہو گئے۔ نضر بن کنانہ کی ایک اولاد قریش، ایک اولاد کنانی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قریش میں تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نسب آپ دیکھو گے، نسب مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قضی ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی ابن غالب ابن فہر بن مالک ابن نضر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن یاس ابن نضر ابن نزار ابن مات ابن عدنان، یہ ابن عدنان تک جتنے ہوئے یہ سب الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، دادا، یہ سب موحد مومن
اور سب شریف النسب و پاک طیب و طاہر تھے. اب ہاشم جو ہے حضور بنی ہاشم میں ہے، قریشی ہے اور بنی ہاشم. تو میں نے سلسلہ نسب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم بن عبد مناف. ہاشم، تو ہاشم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں. عبداللہ کے والد عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم بن عبد مناف حضور کے دادا میں، اور انہی کی اولاد کو پھر بنو ہاشم کہا گیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. نضر بن کنانہ کی اولاد ایک کنانی ہوئی اور دوسری قریش ہوئی. قریش میں سے جو سلسلہ چلا آتے آتے ایک اولاد میں ان کے بیٹوں میں ہاشم ہوئے، اور پھر ہاشم کے لڑکے عبد المطلب پھر عبداللہ ہوئے. تو گویا اس نسبت سے حضور قریشی بھی ہیں اور دادا ہاشم ہے تو ہاشمی بھی ہیں. کہتے ہیں نا مکی، مدنی، قریشی، ہاشمی. اور ہاشم کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، شعلہ. ان کے جو دادا تھے وہ اتنے بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ کہ پھر ان کا نام ہاشم ہو گیا. تو حضور کے چوتھے دادا. اور یہ جتنے لوگ ہیں ہاشم سے لے کے آگے یہ سب قریش میں سب سے افضل، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں تشریف لائے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس قبیلے کا جو بہتر ہے پوری کائنات میں اس کا انتخاب فرمایا. اب دیکھیے حضرت اسحاق بن ابراہیم کی نسل شریف میں، اسحاق بن ابراہیم حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت اسحاق کی نسل شریف میں ہزاروں نبی ہوئے. اور اولاد اسماعیل حضرت اسحاق کے جو دوسرے بیٹے ان میں نبی ہوئے. ان میں جو حضرت ابراہیم ہیں ان کے بعد صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں، وہ حضرت اسماعیل ہیں. حضرت اسماعیل ہوئے. حضور تک پھر کوئی نبی نہیں، حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک کوئی نبی نہیں. اور یہی ایک خاندان ہے جو عرب میں بسا، مکہ میں آباد ہوا. ظاہر بات ہے جہاں سورج ہو پھر وہاں کوئی تارے نہیں رہتے. آسمان پہ ایک ہی سورج رہے گا، ایک ہی سورج رہے گا. تو اولاد اسحاق میں انبیاء ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو نبوت عطا فرمائی. تو پھر حضرت اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنا دور رہا اس میں صرف حضور نبی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد اسحاق بن ابراہیم، ان میں جناب اسحاق، آگے چل کر پھر اولاد یعقوب بنی اسرائیل یہ ہوئے. اور ان میں حضرت ابراہیم ہیں، ان کے شہزادی حضرت اسماعیل ہے. آگے چل کر صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں. یعنی اللہ نے خاص اولاد اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے نسب کو حضور کے لیے منتخب فرمایا اور یہ مکہ میں آباد ہوئے. گویا پتہ چلا اس اعتبار سے بھی حضور کی اعلیٰ فضیلت ہے. اس لیے اسی میں آفتاب رسالت آنے والے ہیں، مہتاب نبوت آنے والے ہیں. اور آسمان پر ایک ہی چاند و ایک ہی سورج رہتا ہے، باقی جو ہیں وہ ستارے ہیں. کیا ہے؟ ستارے ہیں. حضور آفتاب و مہتاب ہیں اور انبیاء کرام دوسرے ہوئے وہ ستاروں کے حیثیت حضور سے نور حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو یہ خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. جب سورج نکلتا ہے نا تو پھر اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں. انبیاء اپنے اپنے دور میں ستارے ہیں، مگر آفتاب مہتاب نبوت، آفتاب و مہتاب رسالت آقا آئے ہیں تو اس روشنی میں ستارے چھپ گئے. اور ستاروں کے پاس جو روشنی ہوتی ہے وہ خود کی نہیں ہے، سورج کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات کی. فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھی سے نور لیا کرتے ہیں.
یہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے آئے، بلکہ آپ پوری کائنات کے لیے تشریف لے آئے۔ انسانیت کو فخر ہوا، یا رسول اللہ تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستارہ تیرے بغیر۔ اب سنیے، حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، آقا فرما رہے تھے اللہ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں قریش کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں مجھے چن لیا۔ یعنی سارے خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان اسماعیل علیہ السلام کا، ان میں کنانہ کا خاندان سب سے بہتر ہے، کنانہ میں سب سے بہتر قریش ہے، قریش میں سب سے بہتر بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ گویا پوری کائنات میں حضور بہتر ہے، پوری کائنات میں حضور بہتر ہے۔ اللہ یہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں ہی پہلا وہ ہوں جن کے لیے، میں ہی پہلا وہ ہوں جن کی قبر کھلے گی، یعنی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور میں ہی پہلا وہ ہوں جو شفاعت کروں گا، اور میں ہی پہلا وہ ہوں جس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، وہ پہلا میں ہوں۔ اللہ اللہ، اور سب بعد میں ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور سب حضور کے تحت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے زیر لوا آدم و من سوا، آدم اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب زیر لوائے مصطفیٰ، جن کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضور ہی کی قبر پہلے کھلے گی، حضور اپنی قبر سے، حدیث شریف میں آیا ہے میں پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر عمر، ہم بقیع کی طرف جائیں گے، اہل بقیع کی طرف تشریف لے جائیں گے، سب سے پہلے حضور اپنی قبر سے اٹھیں گے، تو حضور پہلے ہیں، اولاد آدم میں سب سے پہلے حضور ہیں، نور کے اعتبار سے پہلے، فضیلت کے اعتبار سے پہلے، فنائے کائنات کے بعد اٹھنے میں قبر سے سب سے پہلے، حشر میں سب سے پہلے جسے اجازت دی جائے شفاعت کی وہ پہلے ہیں، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے وہ پہلے ہیں، اور جو سب سے پہلے شفاعت کرے وہ حضور ہیں۔ بھلے آج کچھ کہتے ہوں حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہوں معاذ اللہ، یا ادھر ادھر کی دلیلیں دے کر اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوں، مگر حشر میں مقام مصطفیٰ دیکھ لیا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ تیری شان محبوب دکھائی جانے والی ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں ایک انداز وحدت کا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں گنہگارو چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ آدم و یوسف کو سجدہ ہو اور آقا کو سجدہ نہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا۔ اللہ اللہ، یہ ہے بھلے آج حضور کے تعلق سے کچھ کہے، مگر بزم محشر سجایا حضور ہی کے لیے گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، نجدی آج ان سے التجا نہ کرے، آج بھلے ان سے التجا نہ کرے مگر دیکھ لیا جائے گا، ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، نجدی آج ان سے التجا نہ کرے۔ اللہ اللہ، کمی ہو عشق نبی میں خدا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں خدا نہ کرے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ان انس، ایک حدیث سن لیں، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ۔
انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ ہوں، میں قیامت کے دن انا اکثر الانبیاء طبعاً تابعین کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے قیامت میں سب سے زیادہ انبیاء میں ہوں، یعنی ساری امت ملا دی جائے تو کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو اتنی کثرت امت نہ ملی جتنی اللہ نے میرے فالوورز، میرے محبت کرنے والے، میرے امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادتی عطا فرمائی، یعنی قیامت میں امت کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں ہوں۔ 180 صفیں لگے گی، اللہ 120 صفیں قیامت میں سب کی لگے گی، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے 120 صفوں میں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب کی صفیں ہیں، کتنی؟ 120 صفیں، جن میں 80 صفیں خاص حضور کی امت کی ہے۔ 40 صفوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب آ گئے، 40 صفیں ان کی امتوں کی ہوگی، 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوگی۔ اللہ نے فضیلت میں کثرت، معجزات میں کثرت، اللہ نے کمالات میں کثرت، خوبیوں میں کثرت، امت میں بھی کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سب کی کثرت حضور کو دی، کمالات، معجزات، خوبیاں، عطائیں، کرم، خزانے، بزرگیاں، یہ شانیں، محبوبیت، ان سب کی کثرتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُقْرَبُ بَابُ الْجَنَّةِ، اور آقا فرماتے میں ہی پہلا وہ انسان ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، میں ہی پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، حضور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے خازن جنت، داروغائے جنت کہے گا کون؟ حضور کہیں گے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد، دروازہ کھولو۔ حضرت خازن جنت، مالک جنت دروازہ کھولیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو، اور وہ حضور کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ حضور کہتے ہیں میں ہی وہ پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ جن کے لیے کھٹکھٹایا جائے، یا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اور جب حضور دروازہ کھٹکھٹائیں گے اندر سے دروازہ کھلے گا اور داروغائے جنت کہیں گے مجھے حکم تھا کہ آپ ہی کے لیے کھولوں اور کسی کے لیے نہ کھولوں۔ یہ حضور تشریف لے جائیں اور پھر حضور کی امت، حضور کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں میں دخول کے اعتبار سے سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں حضور کے وسیلے سے جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پہ حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ الفاتحہ۔